الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور مجھے دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ معزز سامعین، میں نے قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ پارہ نمبر 12 سورہ ہود کی آیت نمبر 8 آپ کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے اور وہ جو خوش نصیب ہوں گے وہ جنت میں ہوں گے، ہمیشہ اس میں رہیں گے جب تک آسمان و زمین رہیں گے، مگر جو تمہارا رب چاہے یہ ایسی بخشش ہے جو کبھی ختم نہ ہوگی۔ محترم سامعین و ناظرین، اللہ پاک کا فضل و احسان ہے جس نے ہم گناہ گاروں کو ہماری بخشش و مغفرت کے لیے ماہ رمضان المبارک جیسا عظیم الشان، عظمت والا، برکت والا، رحمت والا مہینہ عطا کیا۔ معزز سامعین و ناظرین، اس ماہ مبارک کی ہر گھڑی ہر آن اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں کی برسات ہوتی رہتی ہے۔ اس ماہ مبارک میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس ماہ مبارک میں ایک نیکی کرنے کا ثواب 70 گنا سے بھی زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس ماہ مبارک کا حقیقی طور پر ہمیں ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احادیث مبارکہ ہے کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اور آخر رات تک بند نہیں فرماتا۔ جو بندہ ماہ رمضان المبارک کی رات نماز پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے ہر سجدے کے بدلے اسے 1500 نیکیاں دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے علاوہ آگے بھی مزید سنیے، اس کے علاوہ اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ پاک میری امت کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے، اور جس پر اللہ تبارک و تعالی رحمت کی نظر فرمائے اسے کبھی بھی عذاب نہ دے گا۔ اللہ اکبر۔ معزز سامعین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالی کا ہم گناہ گاروں پر، ہم عاصیوں پر کتنا زیادہ فضل و کرم ہے۔ ہمارے اللہ عز و جل کی رحمت آسمان پر تشریف لاتی ہے اور لوگوں پر رحمت کی نظر فرماتی ہے، اور جس پر اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کی نظر فرمائے اور جس پر اللہ تبارک و تعالی کی رحمت نظر فرمائے اس پر کبھی بھی عذاب نہ ہوگا۔ رمضان المبارک میں افطار کے وقت روزانہ 10 لاکھ گناہ گاروں کی بخشش و مغفرت ہوتی ہے، اور شب جمعہ اور روز جمعہ یعنی جمعرات کو سورج غروب ہونے سے لے کر جمعے کو سورج غروب ہونے تک ہر گھڑی ہر آن 10 لاکھ افراد کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اور یہ سب مغفرت پانے والے وہ ہیں جن پر جہنم واجب ہو جاتی ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، اللہ پاک کی رحمت واقعی بہت بلند ہے، بہت بالا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کے صدقے ہم گناہ گاروں کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے
اس ماہ مبارک میں اپنے گناہگار بندوں کو بخشنے کے لیے بے شمار طریقے بھی عطا کیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بروز جمعہ اور جمعرات سے جمعہ تک کی جو شب بنتی ہے، اس شب میں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ افراد جن پر جہنم واجب ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بخشش و مغفرت فرما لیتا ہے۔ اور پھر جب رمضان المبارک کی 29ویں رات آتی ہے تو مہینے بھر میں جتنے جہنم سے آزاد کیے گئے تھے ان کے مجموعے کے برابر اس ایک رات میں آزاد کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ رمضان المبارک، اور اللہ پاک ہمیں اس ماہ رمضان المبارک میں خوب برکتیں لوٹنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ معزز سامعین و ناظرین، بلا شبہ رمضان المبارک کا ملنا بھی ایک عظیم تحفہ ہے۔ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، یہ ہمارے لیے بھی ایک عظیم تحفہ ہے۔ اسی طرح ہم گناہگاروں کی بخشش و مغفرت کے لیے رمضان المبارک بھی ایک عظیم الشان تحفہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حقیقی طور پر اس ماہ مبارک کا ہم سب کو ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین و ناظرین، میں نے خطبے میں ایک آیت کریمہ پارہ نمبر 12 سورہ ہود کی آیت نمبر 108 پڑھنے کی سعادت حاصل کی تھی۔ اس کا ترجمہ ہے، وہ جو خوش نصیب ہوں گے وہ جنت میں ہوں گے، ہمیشہ اس میں رہیں گے جب تک آسمان و زمین میں رہیں گے، مگر جو تمہارا رب چاہے یہ ایسی بخشش ہے جو کبھی ختم نہ ہوگی۔ معزز سامعین و ناظرین، یعنی جو سعادت مند لوگ ہوں گے، جو بخششوں والے ہوں گے، معزز سامعین و ناظرین، جو سعادت مند لوگ ہوں گے وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اور بعض وہ گناہگار مسلمان جو اپنے گناہوں کی وجہ سے کچھ عرصے جہنم میں رہیں گے، پھر انہیں بھی جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ اللہ پاک کی عطا سے اس کی عنایت و رحمت ہوگی کہ اللہ پاک انہیں جہنم سے بھی آزاد فرما دے گا۔ معزز سامعین و ناظرین، ہمیں ان آیت کریمہ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ مثلا کامیاب وہ ہے جو روز قیامت سعادت مند ہوگا، جو سعادت مند نہیں شقی ہے، بدبخت ہے، وہ جہنم کا حقدار ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں ایسی محرومی سے محفوظ فرمائے۔ رمضان المبارک تشریف لا چکا ہے، ہمیں چاہیے کہ اس ماہ مبارک کی برکت کو خوب ہم حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ماہ رمضان المبارک کے صدقے ہماری بخشش و مغفرت فرمائے۔ اس ماہ مبارک کا حقیقی طور پر ہم سب کو ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین و ناظرین، میں نے آپ کے سامنے ایک بات ذکر کی، سعادت مند لوگ۔ سعادت مند لوگوں کی نشانی کیسی ہے؟ آئیے سنتے ہیں۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک دن ہم بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر تھے، اتنے میں ایک شخص آیا۔ اس نے جب ہمیں دیکھا تو اپنی سواری سے اترا اور پیدل چلتے ہوئے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں 9 دن کی دوری سے آیا ہوں، مگر اس طرح آیا ہوں کہ میں نے 9 دن کا سفر 6 دن میں طے کیا ہے اور آپ کی خدمت میں پہنچا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ عرض کرنے لگا، میرے آنے کا مقصد، اصل جو مقصد ہے وہ آپ سے 2 سوال اور ان کا جواب پوچھنا ہے جنہوں نے میری نیند اڑا کر رکھ دی ہے، بس میں ان کا جواب چاہتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوش نصیب مسافر سے اس کا نام پوچھا تو اس نے کہا کہ انا زید الخیلی، یعنی میں گھوڑے والا زید ہوں۔ رسول ذیشان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بل انت زید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بل انت زید الخیری، یعنی تم گھوڑے والے زید نہیں بلکہ بھلائی والے زید ہو۔ پھر فرمایا،
پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ اب ان صحابی رضی اللہ عنہ نے 2 انوکھے قسم کے سوال پوچھے۔ عرض کیا، پہلا سوال پوچھا جو بندہ اللہ پاک کو پسند ہو اس کی نشانی کیا ہے، اور دوسرا سوال پوچھا وہ بندہ جسے اللہ پاک پسند نہیں فرماتا اس کی نشانی کیا ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، ہے تو دونوں سوال کچھ تعجب میں ڈالنے والے، لیکن قربان جائیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم پر جس طرح کے اسے سوال کیے اس سے بھی زیادہ عمدہ طریقے سے، احسن طریقے سے، بہت اچھے انداز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب عطا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی رسول، اس مسافر شخص سے عرض کی، اے زید تم نے صبح کس کیفیت میں کی؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح جب کی تو میری کیفیت یہ تھی کہ میرے دل میں نیکی کی اور نیک لوگوں کی محبت تھی۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں نیک کام کروں، پھر جو نیکی مجھ سے رہ گئی میں نہ کر پایا مجھے اس پر دکھ ہوا، اور جو نیکی میں کر پایا چاہے وہ تھوڑی تھی یا زیادہ مجھے اس پر ثواب ملنے کا یقین ہو گیا۔ یعنی یہ کل 3 کام تھے، نیکی سے اور نیک لوگوں سے محبت، نمبر 2 نیک کام کرنے کی چاہت، نمبر 3 اگر کوئی نیکی نہ ہوئی پائی اس پر دکھ ہونا، نمبر 3 اگر کوئی نیکی نہ ہو پائی تو اس پر دکھ ہونا۔ رسول ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید الخیر رضی اللہ عنہ کا جواب سن کر فرمایا، ہی ہذہ علامت اللہ فی من یرید، یعنی ہاں یوں ہی بات ہے، یہی اس شخص کی علامت ہے جسے اللہ پاک پسند فرماتا ہے، اور اللہ پاک کے ناپسندیدہ بندے کی علامت یہ ہے کہ اگر تجھ سے بھلائی کا ارادہ نہ کیا جاتا تو تمہارے لیے اس کے الٹ کام آسان ہو جاتے، پھر اللہ پاک کو کچھ پرواہ نہ تھی کہ تم کس وادی میں ہلاک ہو جاتے۔ معزز سامعین و ناظرین، معلوم ہوا کہ اللہ پاک کا پسندیدہ بندہ، اللہ پاک کا محبوب ترین بندہ، نیک اور سعادت مند بندہ وہ ہے جس میں 3 نشانیاں پائی جاتی ہوں۔ نمبر 1 وہ بندہ جو نیکی سے محبت کرتا ہو اور نیک لوگوں سے محبت کرتا ہو۔ نمبر 2 وہ صرف نیکیوں کی تعریف کرنے پر ہی نہ رہتا ہو بلکہ خود بھی نیک بننے کی چاہت رکھتا ہو۔ نمبر 3 یہ ہے، نمبر 3 خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے وہ نیکی نہ کر پائے تو اسے اس محرومی پر دکھ بھی ہوتا ہو۔ یہ سعادت مند بندے کی نشانیاں ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ سعادت مندی نصیب فرمائے۔ یہ جو 3 کام جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو، ہم سب کو یہ کام کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں ذکر کا شوق، درود پاک کا شوق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ذکر کا شوق، درود پاک کا شوق نصیب فرمائے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے ولی اللہ تھے۔ آپ سے کسی نے کہا، علی جا مجھے نصیحت فرمائیے۔ آپ نے ایک مختصر کی اور فرمایا، اعزن امر اللہ حیثما کنت یعزک اللہ، یعنی تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ پاک کے احکام کو عزیز رکھو، اللہ پاک تمہیں عزتوں سے نواز دے گا۔ حضرت داؤد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نامی ایک بہت بڑے بزرگ تھے۔ آپ فرماتے ہیں، نیک کام متقی بندے کی خواہش ہوتی ہے، اگر وہ پورے کا پورا بھی دنیا میں ڈوبا ہوا ہو تو ایک نہ ایک دن اس کی یہ اچھی نیت، یعنی نیک کام کی طرف رغبت کرنا، یہ اچھی نیت اسے نیک بنا دیتی ہے۔ آج کل ہمارے حالات تو بہت الٹ ہو کر رہ گئے ہیں۔ ہمارے دل میں تو دنیا کی محبت ہے، ہمارے دل میں دنیا کی محبت، پیسے کی محبت، دولت کی محبت رچ بس گئی ہے۔ آج کل تو ہم کسی امیر ترین بندے کو سعادت مند سمجھتے ہیں،
کسی کے پاس بنگلہ آ جائے، بینک بیلنس آ جائے، مال آ جائے، پیسہ آ جائے، اور بھی دنیا کی عیش و عشرت آ جائے تو ہم اسے سعادت مند بندہ سمجھ لگتے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ بھائی یہ بندہ تو بہت نائس ہو گیا ہے، اس بندے کے پاس تو اتنا پیسہ ہے، اس بندے کے پاس تو اتنا کچھ ہے۔ لیکن معزز سامعین و ناظرین، یاد رکھیے یہ پیسہ، یہ دولت، یہ سعادت مندی نہیں ہے۔ سعادت مندی ہرگز نہیں ہے۔ سعادت مندی تو وہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بھی بیان کی، نیکی کی طرف رغبت کرنا، نیک کام کرنا، نیک کام اگر چھوٹ جائے تو اس کی محرومی پر دکھ ہونا، نیکی کی طرف دوسروں کو بھی بلانا، یہ سب سعادت مندی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سعادت مندی والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی کی رضا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بڑی مشہور روایت ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ایک روز صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے پاس دنیاوی مال کم تھا۔ وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مالدار ہم سے زیادہ اجر لے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسے؟ عرض کی وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ چونکہ وہ مال والے ہوتے ہیں، راہ خدا میں صدقہ کرتے ہیں، مگر ہم یہ نیکی نہیں کر پاتے۔ اس پر رسول ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم نے زبردست ارشاد فرمایا، سنیے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر اللہ کی کثرت کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ذکر اللہ کرنے کا ذہن دیا اور فرمایا تسبیح پڑھنا، اللہ اکبر کہنا، الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، اللہ پاک ہمیں بھی ایسی محبت نصیب فرمائے، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے یہ بات تو ہے کہ مالدار بندہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی رضا میں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال تو خرچ کرتا ہو، لیکن ایک کم مالدار بندہ وہ نہیں خرچ کر پاتا ہو۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین نسخہ عطا کر دیا ہے، ایک بہترین عمل عطا کر دیا ہے کہ آپ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہوئے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ان تین وظائف کو پڑھتے رہا کرو۔ یقین جانیے یہ بھی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں صدقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سعادت مند کی دوسری علامت نیک کاموں میں نشاط یعنی چست رہنا، یعنی جو بندہ سعادت مند ہوگا وہ نیکی کے کاموں میں ہمیشہ چست رہے گا، وہ سستی نہیں دکھائے گا کہ میں بھی کرتا ہوں، میں شام کو کروں گا، میں کل کروں گا، بلکہ جو نیک بندہ سعادت مند بندہ ہوتا ہے وہ نیکی کے کاموں میں ہمیشہ چست رہتا ہے، ہمیشہ پابند رہتا ہے۔ اس کی تو خواہش ہوتی ہے کہ ہر آن ہر گھڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کی تو ہر وقت ہر آن کی کوشش ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت حاصل کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے فاستبقوا الخیرات، تو تم نیکیوں میں آگے نکل جاؤ۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے اور اپنے رب کی بخشش اور اس کی جنت کی طرف دوڑو جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، وہ پرہیزگاروں کے لیے تیار کر رکھی گئی ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، تو ان دونوں آیت کریمہ سے پتہ چلا کہ نیکی کے کام میں ہمیں جلدی کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیکی کے کام چستی کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ معزز سامعین و ناظرین، رمضان المبارک کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ادا بیان کی گئی ہے کہ مسلمانوں کی پیاری اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر احیا اللیل وایقظ اہلہ وجد وشد المعزہ،
یعنی جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ آتا تو سرکار عالی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم راتوں کو عبادت کرتے، اپنے اہل خانہ کو بھی جگاتے اور عبادت میں کوشش فرماتے اور اس کام کے لیے کمر بستہ ہو جایا کرتے تھے۔ معزز سامعین و ناظرین، بلا شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء، تمام رسول سے افضل ترین ہیں، لیکن پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے طلبگار رہا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوب عبادت کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوب عبادت بجا آوری لاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اپنی کمر بستہ کر کے، یعنی کہ صرف اور صرف اپنے آپ کو اللہ پاک کی عبادت میں مشغول کر دیا کرتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے اہل خانہ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے مشغول کر دیا کرتے تھے۔ معزز سامعین و ناظرین، ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک نیک ادا اپنانی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کی طرف ہمارے دلوں کو رغبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے نفس قدرت میں میری جان ہے، بے شک تم پر ایک بہترین مہینہ ایسا بھی سایہ کرنے والا ہے کہ وہ مہینہ کہ مسلمانوں کے پاس اس سے بہتر مہینہ نہیں آتا، اور منافقوں کے پاس اس سے زیادہ نقصان دہ مہینہ نہیں آتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس فرمان عالی شان کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، بے شک جب ماہ رمضان آتا ہے تو مسلمان اپنی قوت کو عبادت کے لیے جمع کرتا ہے، جبکہ منافق اپنے اوپر غفلت اوڑھ لیتا ہے۔ بس یہ مہینہ مسلمانوں کے لیے غنیمت اور منافقوں کے لیے بوجھ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ معزز سامعین و ناظرین، رمضان المبارک کی آمد ہوتی ہے تو مسجدوں میں رونق لگ جاتی ہے، تلاوت کرنے والوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، ہر طرف ہر جگہ سحری ہو یا افطاری ہو، لوگ عبادتوں میں مشغول ہو جاتے ہیں، لوگ مسجدوں کی طرف رخ کرتے ہیں، لوگ راتوں کو جاگ کر تہجد کی نمازیں پڑھتے ہیں، نفل نمازیں پڑھتے ہیں۔ بالکل پڑھنا بھی چاہیے، لیکن ایک تعداد وہ بھی ہے جو رمضان المبارک میں غافل بھی رہتی ہے، وہ غفلت کی چادر اوڑھ کر رکھتے ہیں، رمضان المبارک میں بھی مسجدوں کا رخ نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہر کام اللہ تعالی کی رضا کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین و ناظرین، جیسا کہ حدیث پاک میں بیان کیا گیا کہ کچھ لوگ تو وہ ہیں جو اس ماہ مبارک کا خوب ادب و احترام بھی کرتے ہیں، اور وہ اس ماہ مبارک میں خوب اللہ تعالی کی عبادت بھی کرتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، راتوں کو جاگ کر تہجد بھی پڑھتے ہیں، لیکن یقین جانیے یہ بات تو ہمیں بھی ماننی پڑے گی، مجھے اور آپ کو بھی ماننی پڑے گی کہ ہمارے ہاں ایک لوگوں کی ایک ایسی تعداد بھی ہے جو خود کو تو مسلمان کہتے ہیں، لیکن افسوس ماہ رمضان المبارک کے آ جانے کے بعد بھی مسجدوں کی طرف رخ نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ روزہ تو رکھ لیتے ہیں، یاد رکھیے جس طرح روزہ رکھنا فرض ہے، ماہ رمضان المبارک کا روزہ رکھنا فرض ہے، اسی طرح نمازیں پڑھنا بھی فرض ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، ایک فرض کو ادا کرتے ہی دوسرے فرض کو اگر ہم چھوڑ دیں تو یاد رکھیے یہ ہمارے لیے بہت بڑی غفلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، اور ذہن نصیب جو افراد، جو سامعین، جو ناظرین رمضان المبارک کے فرض روزے بھی رکھتے ہیں، 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے ہیں، ان سے میری یہ درخواست ہے کہ وہ فرائض واجبات کے علاوہ نفل عبادات بھی یہ کیا کریں، راتوں کو جاگ کر تہجد کی نماز ادا کیا کریں۔ سحری میں جس وقت آپ اٹھتے ہیں، کیوں نہ اگر ہم آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں
اور تہجد کی نماز بھی پڑھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ہم سب کو نیکی کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس حضرت جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روز قیامت ایک نوجوان کو لایا جائے گا، وہ غمگین رو رہا ہوگا، فرشتے آگ اور لوہے کے گرزوں سے اسے ہانک رہے ہوں گے، وہ نوجوان 1000 سال تک الامان والحفیظ پکارتا رہے گا، اللہ اکبر، لیکن اس کو امان نہیں دی جائے گی۔ پھر اس نوجوان کو 1000 سال کے بعد رب قہار کی بارگاہ میں پیش کر دیا جائے گا۔ اللہ پاک عذاب کے فرشتوں کو حکم دے گا کہ اسے منہ کے بل جہنم میں ڈال دو۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام کا یہ بیان سن کر حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبریل علیہ السلام، یہ کون ہوگا؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا ایک امتی ہوگا۔ فرمایا، اس کا گناہ کیا ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ بد نصیب ہوگا، معزز سامعین و ناظرین توجہ سے سنیے گا، یہ وہ بد نصیب ہوگا جس کی زندگی میں رمضان المبارک تو تشریف لایا مگر توبہ و استغفار کے بجائے ماہ رمضان کو گناہوں میں گزار دیا۔ اللہ اکبر، اللہ کی پناہ۔ معزز سامعین و ناظرین، آج بھی وقت ہے، آج بھی مجھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے زندگی دی ہوئی ہے اور ایک بار پھر سے ماہ رمضان المبارک ہمارے درمیان موجود ہے، تو کیوں نہ ہم خوب اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کر کے اللہ تعالی کی بارگاہ میں رو رو کر اگر ہم دعا کریں گے نا، یقین جانیے ہماری بخشش و مغفرت لازمی ہو جانی ہے۔ یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت بہت وسیع ہے، بہت عریض ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت تو اس ماہ مبارک میں جوش میں ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت جوش میں یہ کہتی ہے کہ ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا، میں اس کی بخشش کروں، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا، میں اس کو رزق عطا کروں۔ معزز سامعین و ناظرین، مجھے اور آپ کو اس ماہ مبارک میں خوب اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرنی چاہیے۔ یاد رکھیے، کچھ احباب، ایک طبقہ تو ایسا بھی ہے جو ماہ رمضان مبارک کے روزے تو رکھتے ہیں، نمازیں تو پڑھتے ہیں، لیکن اس ماہ مبارک کو گناہوں میں گزار دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ گناہ بھی بہت طرح کے، جیسا کہ میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر جب ہم تجارتی بازاروں میں چلے جائیں تو ماہ رمضان المبارک سے پہلے جو چیز کم قیمت میں ہوتی تھی، وہ چیز ماہ رمضان المبارک کے آتے ہی ڈبل قیمت کی ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ بھی تو ایک ظلم ہوا نا، یہ بھی تو ایک مسلمانوں پر ظلم ہے اور گناہ ہے۔ مسلمانوں کی تو مدد کرنی چاہیے، مسلمانوں کے لیے تو آسانیاں کرنی چاہیے، لیکن ایک طبقہ وہ بھی ہے جو مال میں کمی بھی کرتے ہیں، ناپ تول میں کمی بھی کرتے ہیں۔ ایک طبقہ وہ بھی ہے جو مال تو پورا کرتے ہیں، لیکن استغفر اللہ، اس ماہ مبارک میں گانے باجے بھی سنتے ہیں، فلمیں ڈرامے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اس طرح کے گناہوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ پاک ہم سب کو حقیقی طور پر اللہ تبارک و تعالی کا عبادت کرنے، اللہ تبارک و تعالی کا حکم ماننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ معزز سامعین ناظرین، سعادت مندی کی تیسری ایک علامت وقت کی قدر کرنا ہے۔ یعنی جو بندہ سعادت مند ہو وہ اپنا وقت فضولیات میں، گناہوں میں نہیں گزارتا، بلکہ اپنے وقت کی قدر کرتا ہے اور اپنے ہر آئندہ آنے والے لمحے کو پچھلے لمحے سے بہتر بنانے کی کوشش بھی کرتا رہتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، السعادت کل السعادت طول العمر فی طاعت اللہ، یعنی مکمل ترین سعادت یہ ہے کہ بندے کی عمر لمبی ہو اور وہ اسے اللہ پاک کی فرما برداری میں گزار دے۔ یعنی بندے کے پاس وقت زیادہ ہو اور وہ ایک لمحہ بھی ضائع نہ کرے،
بلکہ اپنا وقت نیکیوں میں گزارتا چلا جائے، ایسا شخص بہت سعادت مند ہے، کیونکہ یہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے وقت کی قدر کرنا سیکھیں اور اپنے وقت کو فضولیات اور گناہوں بھرے کاموں سے بچا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے کاموں میں صرف کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نیکی کرنے کی خوب سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ ہمارے بزرگان دین وقت کی کس انداز میں قدر کرتے تھے، آئیے سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ حضرت عثمان باقلاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کثرت کے ساتھ ذکر اللہ کیا کرتے تھے۔ آپ فرماتے، افطار کا وقت مجھ پر بہت بھاری ہوتا، مجھے یوں لگ رہا ہوتا کہ جیسے ابھی میری روح پرواز کر جائے گی۔ آپ کو ایسا کیوں لگتا تھا؟ آئیے ذرا توجہ سے سنیے گا۔ فرماتے ہیں چونکہ افطار تو کرنا ہی ہوتا ہے، لہٰذا کچھ نہ کچھ کھانا پڑتا ہے اور اس دوران میں ذکر اللہ سے محروم رہ جاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ والوں کی تو شان کا دیکھیے کہ اللہ والے ہر وقت ہر آن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ جب افطار کا وقت ہوتا ہے یہ وقت مجھ پر بہت بھاری گزر رہا ہوتا ہے۔ کیوں گزر رہا ہوتا ہے؟ کیونکہ افطار کے وقت میں ظاہر سی بات ہے ہر بندہ افطار کے وقت کھانے پینے میں مشغول رہتا ہے، تو بزرگ فرماتے ہیں کہ میں کھانے پینے میں مشغول رہتا ہوں تو میں اللہ پاک کے ذکر سے محروم ہو جاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ذرا اندازہ تو لگائیے آپ اور میں، کیا ہم اس طرح کا ذکر کرتے ہیں؟ اس طرح کا ذکر کو دور کی بات، کیا ہم دن میں کوئی 1 گھنٹہ یا کوئی ٹائم ہم نے مختص کیا ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے؟ تو سامعین و ناظرین، تو نیت کیجئے انشاءاللہ عز و جل ہم بھرپور انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے کام کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے وقت کی بھی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کی طرف ہم سب کو نیکی کے کام کرنے، نیکی سے محبت کرنے اور لوگوں کو نیکی کی طرف لانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، بیٹا جان، یہ دن گھڑیوں کا مجموعہ ہے اور گھڑیاں سانسوں کا مجموعہ ہے، لہٰذا ہر سانس ایک قیمتی خزانہ ہے۔ اے میرے بیٹے، بچنا کہ تیرے یہ سانس بے فائدہ نہ گزر جائیں، ورنہ قیامت کے دن تیرا خزانہ خالی ہوگا اور تو شرمندہ رہ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی، اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے وقت کی قدر کرنے اور جو وقت ہمارا چل رہا ہے اس وقت کو نیکی کی طرف، نیکی کے کام کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ویڈیو اگر اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر اور کمنٹس کرنا نہ بھولیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم ملاقات کریں گے۔